ایک بندے نے اپنی ایک بیوی کو 9 مہینے پہلے ایک طلاق دی تھی، اس کے بعد رجوع نہیں کیا، طلاق ہو گئی، بس ختم۔ تم 9 مہینے کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ طلاق دے دی، ہو گئی، رجوع کرتا تو عدت میں کر لیتا، نہیں کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب اگر اسی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک طلاق دی۔ اگر 3 ہوتی تو پھر حلالے کے بجائے حلال ہی نہ ہوتی۔ کہتے جی کعبۃ اللہ کو ہر سال غسل کیوں دیتے ہیں، تم روزانہ غسل کیوں کرتے ہو؟ عمرے سے پہلے غسل کیوں کرتے ہو، ناپاک ہوتے ہو؟ اللہ کے بندے، احترام ہے کعبۃ اللہ کا۔ کعبے کا غلاف بھی اسی لیے بدلتے ہیں کہ دھوپ کے اثرات پڑتے ہیں، ہواؤں کے اثرات پڑتے ہیں تو کعبے کا غلاف بوسیدہ ہو جاتا ہے، اسی لیے احترام ہے کہ کعبے کا غلاف بھی بدل دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی غلاف جو ہے اس پہ آپ کی کرنسی میں تو کروڑوں روپے خرچ ہے۔ یہ خالص ریشم سے بنا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو کام ہے وہ بھی خالص سونے کا ہوتا ہے۔ قرآنی آیات کیوں لکھنی ہے؟ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں بھی غلاف موجود تھا، تو جب حضور نے انکار نہیں کیا تو بدعت کہاں رہی؟ یہی تو مشکل ہے نا کہ تم اپنے مسئلے خود گھڑتے ہو۔ سنت کا معنی یہی ہے کہ قول، عمل، فعل یا تقریر، کہ حضور فرمائیں وہ بھی سنت ہے، حضور نے عمل کیا وہ بھی سنت ہے، حضور نے نہ فرمایا نہ عمل کیا، لیکن حضور کے سامنے کسی دوسرے نے عمل کیا اور حضور نے منع نہیں کیا تو منع وہ بھی سنت ہے، کہ اگر وہ غلط ہوتا تو حضور منع کر دیتے۔ یہ غلاف کعبہ جو ہے یہ تو حضور کے پیدا ہونے سے بھی پہلے طبع الاکبر، یمن کا جو بڑا بادشاہ تھا، اس نے ڈالا تھا۔ وہ پوری دنیا کو فتح کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے 2 کام کیے ہیں تاریخ میں۔ ایک تو جب مدینہ منورہ میں آیا نا تو اتنا اندھیری چھا گئی دن میں کہ ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی تھے، احبار بھی تھے، مسلمان تو نہیں تھے، وہ نصرانی تھے۔ اس نے ان سب کو بلایا بھی یہ کیا غضب ہو گیا؟ انہوں نے کہا تم نے اس شہر کے بارے میں کوئی برا ارادہ کیا ہے، لڑائی کرنے کا، حملہ کرنے کا؟ ہاں بالکل، میں سارا ملک فتح کر چکا ہوں، اس کو چھوڑ دوں گا؟ انہوں نے کہا توبہ کرو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محمد مدنی ہجرت کر کے آئیں گے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پاک دفن ہوں گے اور حضور کا روضہ مبارک ہوگا۔ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ فوراً توبہ کر۔ اس نے توبہ کی اور اس کے بعد کئی دن مدینے میں رہا اور اہل مدینہ کے لیے روزانہ سارے شہر کی آبادی کے لیے کھانا پکاتا تھا۔ ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے نا، احبار تھے، رہبان تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، مہربانی کریں ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم مدینے میں رہ جائیں، کیونکہ ہماری تمنا یہ ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے آئیں تو ہم ان کے انتظار میں ہوں اور اسلام لے آئیں، اور اگر ہم پہلے مر گئے تو اللہ کی مرضی، نیت تو ہم نے کر لی ہے نا۔ تو اس نے کہا اچھا بات سنو۔ تو اس نے 2 کام کیے، ایک تو سارے علماء کو گھر بنا کے دیے کہ یہاں رہو گے، کہاں رہو گے؟ لوگوں کے گھر میں رہو گے، اور ایک مکان بنایا اور وہ بھی علماء کو وصیت کی اور خط لکھا حضور کے نام، من طب الاکبر الى محمد ابن عبداللہ رسول رب العالمین، کہ اللہ کے نبی میں یمن کا بادشاہ آپ کو خط لکھ رہا ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اگر میری زندگی رہی تو میں آپ کا وزیر ہوں گا، آپ کا خادم ہوں گا، آپ کا معاون ہوں گا، اور اگر میں آپ سے پہلے مر جاؤں، آپ بعد میں آئے تو میرے ایمان کی گواہی دینا میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں، اور میں نے یہ مکان آپ کے لیے بنوایا ہے، جب آپ ہجرت کر کے آئیں تو اسی میں تشریف رکھیں۔ وہ خط دے کے بادشاہ چلا گیا یمن۔
اللہ کی شان دیکھیں، حضور نے ہجرت کے بعد جس گھر میں قیام کیا نا ابو ایوب انصاری، وہ خط انہی کے پاس تھا اور یہ گھر وہی تھا جو حضور کے لیے بنایا گیا، یعنی گویا حضور اپنے گھر میں ٹھہرے، کسی کا احسان نہیں۔ ایک کام تو اس نے یہ کیا، ایک کام اس نے یہ کیا کہ جب مکے کے قریب آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں مکے پر بھی حملہ کروں گا، تو بادشاہ تھا نا، سارے ملک فتح کرتے ہوئے چلا رہا تھا، پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر انہوں نے علماء کو بلایا بھی یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے، یہاں تو خدا کا گھر ہے، کعبہ ہے، یہ مکے والے تو اللہ کے گھر کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تم نے برا ارادہ کیا، توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی، کعبے کو غسل دیا اور کعبے پہ غلاف چڑھایا۔ سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا طبال اکبر ہے۔ اس کے بعد جو دور آتا کہ حضور نے انکار نہیں کیا، نہیں حکم دیا کہ اتار دو، جائز ہے۔ جب اقرار فرما لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر حضور اقرار نہ کرتے پھر تم اعتراض کرتے جی یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا سوال ہے، ایک دفعہ میں، پرانی بات ہے، اس زمانے میں نیچے درس ہوتا تھا، تو ایک حاجی صاحب آئے میرے پاس عشاء کے بعد،